عمران خان کی آنکھ کو لے کر، بیماری کو لے کر اس وقت بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کچھ حقیقت بھی ہو ان کی بیماری میں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس بیماری کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا؟ عمران خان کی ہر چیز کے اوپر سیاست کی جاتی ہے اور فوائد عمران خان کو نہیں ملتے، باہر بیٹھے کچھ لوگوں کو ملتے ہیں. عمران خان کی رپورٹس جو ہیں وہ آئی ہیں، وزیر قانون نے آج بتایا ہے. آپ کا فرق یہ ہے کہ نواز شریف کی بیماری وزیر صحت بتایا کرتی تھی اور خود وہ ڈاکٹر تھی، تو اس کے اوپر یہ مذاق اڑاتا تھا. یہاں پر وزیر قانون بتا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ 6/6 ایک آنکھ ہے اور دوسری آنکھ کی جو بینائی وہ 70 to 75% اوکے ہے. یہ ساری سیاست کی گئی ہے، ان کی آنکھ ٹھیک ہے. جو لوگ اپنی ایک آنکھ کے اوپر پٹی باندھ کے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں وہ ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ کچھ سائنس ہوتے ہیں نا. جیسے اچھا، میں نے بھی اظہار یکجہتی تو میں نے بھی کیا، بلکہ مجھے کسی سے یہ سجیشن ملی کہ آپ اس پر پورا شو کریں، اس اظہار یکجہتی کے ساتھ آپ وقاص ولانا کے ساتھ شو کریں. میں آپ کو وہی بتانے لگا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ آپ کے ارد گرد ماحول میں الومناٹیز تو کون ٹھیک ہے وہ اپنا کسی نہ کسی طریقے سے سائن چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس کے اوپر بڑے ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں. تو اگر آپ ایک آنکھ کے اوپر وہ پٹی باندھ کے اور اس طرح ساری قوم ہی شروع ہو جائے گی تو وہ آپ ان کے سائنس کو تقویت دے رہے ہیں دجال کے. سب سے بڑی چیز یہ ہے تحریک انصاف کے سپورٹرز کے لیے کہ ایک تو وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسری وہ کوشش نہیں کرتے، جاہل ہیں، سمن بکمن ہیں، جس ڈگر میں لگا دو لگے رہتے ہیں. یہ ایک ریوڑ ہے بکریوں کا، بھیڑوں کا، جس کو ہانکتے ہیں. 2-4 کتے ہیں، وہ میں ان کا نام نہیں لوں گا، جو ان کو ہانک رہے ہوتے ہیں اور یہ اس طرف لگ جاتے ہیں جو کہ اڈیالہ کے قریب جا کے بیٹھے ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رقمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ وقاص ولانا موجود ہیں. وقاص، تھینک یو سو ویری مچ. عمران خان کی آنکھ کو لے کر، بیماری کو لے کر اس وقت بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کچھ حقیقت بھی ہو ان کی بیماری میں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس بیماری کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. عمران خان کی آنکھ کی جو بینائی تھی اس کے اوپر شدید سیاست کی گئی ہے. عمران خان کی ہر چیز کے اوپر سیاست کی جاتی ہے اور فوائد عمران خان کو نہیں ملتے، باہر بیٹھے کچھ لوگوں کو ملتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ شیر افضل مروت ایک تحریک لے کر چلا تھا سندھ سے اور پھر اس طرف لاہور کی طرف، یہاں سے سندھ کی طرف اور اسلام آباد میں بھی. لیکن اس کے بعد وہی بندہ خود بیان کرنے لگ گیا تھا کہ یہ جو تحریک ہے مجھے لگا کہ بڑا جذبہ ہے، جوش ہے، میں عمران خان کو نہیں چھوڑا لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ سارے مفاد پرست ہیں. یاد ہے نا آپ کو اس کے سارے بیانات. اس وجہ سے وہ تحریک انصاف سے ڈسٹنس ہو گیا. اب یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں باہر بیٹھے ہوئے، انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ چائے کے کپ میں ایک طوفان برپا کرنا، وہی کام کیا ہے. عمران خان کی رپورٹس جو ہیں وہ آئی ہیں، وزیر قانون نے آج بتایا ہے. آپ کا فرق یہ ہے کہ نواز شریف کی بیماری وزیر صحت بتایا کرتی تھی اور خود وہ ڈاکٹر تھیں، تو اس کے اوپر یہ مذاق اڑاتا تھا. یاد ہے نا آپ کو. آج یہاں پر وزیر قانون بتا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ 6/6 ایک آنکھ ہے اور دوسری آنکھ کی جو وہ ہے بینائی وہ 70 to 75% اوکے ہے. اب اتنی تو اب مجھے گلاسز لگی ہیں، آپ کو بھی لگی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا ٹیسٹ کروا لیں. اس طرح الشفا اور باقی جو ہاسپٹلز ہیں، ماہرین ڈاکٹر، شاید آپ اور میرے جیسے لوگوں کو اس طرح کی فیسلٹیز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر تو میسر نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا میڈیکل بورڈ بنے اور وہ پھر کنسرن ہو. تو یہ ساری سیاست کی گئی ہے، ان کی آنکھ ٹھیک ہے. اب جو لوگ اپنی ایک آنکھ کے اوپر پٹی باندھ کے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں وہ ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ کچھ سائنس ہوتے ہیں نا. جیسے اچھا، میں نے بھی اظہار یکجہتی تو میں نے بھی کیا، بلکہ مجھے کسی سے یہ سجیشن ملی کہ آپ اس پر پورا شو کریں، اس اظہار یکجہتی کے ساتھ آپ وقاص ولانا کے ساتھ شو کریں. نہیں، وہ بیسیکلی میں آپ کو وہی بتانے لگا ہوں کہ ایک دفعہ یاد ہے آپ کے ساتھ کہ فائزہ کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پر میں نے غالباً فائزہ تھیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ آپ کے ارد گرد ماحول میں الومناٹیز تو کون ٹھیک ہے وہ اپنا کسی نہ کسی طریقے سے سائن چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس کے اوپر بڑے ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں، بڑی اس کے اوپر سرچ ہو رہی ہے اور وہ
ان کو کچھ نہیں چاہیے, ان کو اپنا سائن چاہیے, یعنی اٹس جسٹ پرائر اسٹیٹ ہے, یہ اسٹیج ہے, کیا کہتے ہیں, پری ریکویزٹس ہیں ان کے دجال کے. تو اگر آپ ایک آنکھ کے اوپر وہ پٹی باندھ کے اور اس طرح ساری قوم ہی شروع ہو جائے گی, قوم تو خیر نہیں, جو مطلب مخالف ہیں, جو سپورٹر ہیں, دونوں ہی, جو مخالف ہیں وہ مذاق اڑا رہے ہیں, جو سپورٹر ہیں وہ ظاہر یکجہتی کر رہے ہیں, تو وہ آپ ان کے سائنس کو تقویت دے رہے ہیں دجال کے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اس میں ہنسنے والی بہت سے لوگ ایسی میمز بھی بنا رہے ہیں کہ ایک آنکھ تو خراب ہو گئی ہے, جو دوسری والی آنکھ ہے اس کو اٹھا کے بیچ میں کر لیں, تو وہ اب آپ کو پتہ ہے کہ کیا بن جائے گا. وہ سارے کر رہے ہیں. تو بہرحال جو لوگ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کریں, مگر آپ کو پہلے پتہ تو ہونا چاہیے. سب سے بڑی چیز یہ ہے تحریک انصاف کے سپورٹرز کے لیے کہ ایک تو وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, دوسری وہ کوشش نہیں کرتے, جاہل ہیں, سمن بکمن ہیں, جس ڈگر میں لگا دو لگے رہتے ہیں. یہ ایک ریوڑ ہے بکریوں کا, بھیڑوں کا, جس کو ہانکتے ہیں 2-4 کتے ہیں, وہ میں ان کا نام نہیں لوں گا, جو ان کو ہانک رہے ہوتے ہیں اور یہ اس طرف لگ جاتے ہیں جو کہ اڈیالہ کے قریب جا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ کتوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ ریوڑ کو ایک طرف لگا دینا, کبھی رائٹ کر دینا, کبھی لیفٹ کر دینا, ٹھیک, کبھی کچے پہ کر دینا, کبھی پکے پہ کر دینا, مگر انہوں نے نہیں سوچنا, ان کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں. تو اوبیسلی وہ ایک آنکھ کے اوپر پٹی باندھ ہے, تو ایک آنکھ سے تو دیکھیں ان کو سچ نظر آئے گا. اور وہ سچ کیا ہے؟ وہ سچ یہی ہے کہ عمران خان کی آنکھ ٹھیک ہے, اس کی طبیعت جان بوجھ کے خراب نہیں کی جاتی, وہ جیل میں ہے, جیل گھر نہیں ہوتا. سیاستدانوں کا تو زرداری کے بقول سسرال ہوتا ہے, لیکن یہ وہ گھر جوائی نہ بنے کہ مجھے, اور وہ بنا ہوا ہے. زرداری صاحب نے تو آج ایک اور بیان دے دیا, بلکہ پروبیبلی کل کا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ مرد بن کے جیل گزارو, یہ کیا خواتین کی طرح رونا دھونا ڈالا ہوا. اس سے پہلے بختاور نے بھی ایک ٹویٹ کیا جو بعد میں ڈیلیٹ انہوں نے کر دیا تھا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس سے بہت آگ لگی ہوئی ہے. لیکن بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ بختاور نے تو یہی کہا تھا نا کہ ہمارے ماں باپ جو تھے وہ جس طرح جیل کے اندر جاتے تھے اور جس طرح ان کو بچوں سے نہیں ملنے, اس طرح کا اس کا مفہوم تھا. لیکن اوبیسلی ایک بندہ پہلی بیوی کو چھوڑتا ہے, پھر دوسری سے تیسری, اور پھر اس کے بعد تو. لیکن ابھی یہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے, اس میں تو آج میں نے جو رپورٹ ابھی تازہ ترین پڑھی ہے کہ ایک تو ان کا علاج چل رہا ہے اینڈ ہی ول بی فائن, مطلب جو نارملی چیز ہوتی ہیں, اور ایک ان کی آنکھ کی جو بینائی ہے وہ تھوڑی سی متاثر ہوئی ہے. نارملی جب آپ ایک سرٹن ایج لیول کراس کرتے ہیں, جب آپ کی ایجنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اور وہ ماشاءاللہ 75 سال سے اوپر کے ہیں, تو یہ جو ان کی آنکھ کے اندر کچھ چینجز آئے ہیں وہ نیچرل ہیں, وہ ایجنگ کے پروسیس کا ایک حصہ ہیں جس پر اتنا واویلا کیا جا رہا ہے. بہت سے لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی ریلیف مل سکتا ہے خان کو یا اس طرح, لیکن میرا خیال ہے جو بھی اس وقت سینیریو چل رہا ہے اس کے نتیجے میں وہ بنی گالا نہ تو شفٹ ہو رہے ہیں اور نہ حکومت ان کو باہر بھیجنے کو تیار ہے. حنیف عباسی نے کہا ہے کہ عمران خان کی جو ڈیل ہے اگر دونوں طرف سے رضامندی ہو تو امکانات ہیں. اب یہ دونوں طرف کون سی ہیں؟ ایک طرف کا تو عمران خان ہے, اب دوسری طرف سے کون ہے یہ مجھے نہیں پتا. اب عمران خان چاہتے ہیں کہ دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ ہو, لیکن ڈیل اگر کیا مطلب آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ تو نہیں, مجھے بتائیں. وہ تو آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو پالے پوسے اور اقتدار پہ لا کر. میں آپ سے رحمہ پوچھتا ہوں, لاسٹ کویشچن پوچھوں گا, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر میں اپنی رائے بھی دیتا ہوں. کیا اگر آج حکومت عمران خان سے ڈیل کر لے تو پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہو جائے گی جس حکومت نے انصاف کا حقیقی معنوں میں علم اٹھایا ہوا ہے, ریلیف کا علم اٹھایا ہوا ہے عوام کو, جس حکومت نے پراسپیرٹی کا اور ایک اینٹی انتشار موومنٹ چلائی ہوئی ہے کہ انتشار نہیں ہونے دینا, اگر وہ اس کے ساتھ ڈیل کر لیں, کیا یہ یقین ہے کہ یہ بندہ انتشار نہیں کرے گا؟ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں, عمران خان کا بھی نقصان ہے ڈیل کرنے میں, عمران خان کا بھی نقصان ہے بنی گالا میں شفٹ ہونے میں. اس کی سیاست مائنس ہو جائے گی, یہ اس کا نام ختم ہو جائے گا, یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. بھلا کیسے؟ کیونکہ یہ جیل کے اندر ہے تو یہ ایک ریزیلینس کا سمبل بنا ہوا ہے. اگر یہ یہاں سے چلا گیا, ٹھیک ہے, جیسے کہتے ہیں نا کچھ کہنے والے کہ نواز شریف اگر لنڈن میں نہ جاتے تو شاید آج کچھ اور ہوتے, ٹھیک ہے, لیکن وہ وقت کی ایک نزاکت تھی, وہ گیا نہیں تھا, اس کو نکالا گیا تھا. وہ خود نہیں جا رہے تھے, یاد ہے آپ کو, وہ نہیں جاتے تھے, لیکن ان کو بھائی اور باقی لوگوں نے جس طرح سے پارٹی آؤٹ آف دا پارٹی سب نے کہا. اسی طرح عمران خان خود جانا چاہتا ہے,
اور اس کو کوئی نکال نہیں رہا کیونکہ اس کے اوپر کیسز سچ ہیں, اس کے اوپر جھوٹ تھے, نواز شریف کے اوپر اس نے بنائے تھے, اس کے اوپر اس نے نہیں بنائے, وقت نے بنائے ہیں اور ریاست پاکستان, ٹھیک ہے نہیں یہ تو سچ کیسز ہیں نا, خود پھنس گیا نا, چور چور کہتے ہوئے خود چوری کر گیا. کہ اگر عمران خان کے اوپر تو کیسز خود کے ہیں, اور وہ کیسز میں اگر حکومت ان سے ڈیل کر لیتی ہے تو حکومت کے لیے نقصان ہے, جو حکومت نہیں کرے گی. ایک بات عمران خان کر لیتا ہے تو عمران خان کے لیے نقصان ہے, تو ڈیل کے نتیجے میں دونوں فریقین کو نقصان ہے. اس لیے کوئی دونوں فریقین میں سے ایک فریق تو رہی ہے, وہ ہے عمران خان, کیونکہ اسے جیل صحیح نہیں جا رہی, اسے جیل کی صحبتیں برداشت نہیں ہو رہی. اس لیے زرداری صاحب کو کہنا پڑا نا. ابھی زرداری صاحب نے ایک اور بات کی ہے کہ ملک کو سنوارنے سے پہلے میں بھی نہیں جاؤں گا اوپر, مولا کو کہوں گا بعد میں بلانا. تو عمران خان جو ہے اس نے تو ہاتھ چھوڑ دیے, ہمت چھوڑ دی ہے, ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں, ختم شد فل اسٹاپ. اچھا, جو ریلیف کی باتیں کی جا رہی ہیں اس میں میرے خیال میں جو تھوڑا بہت ریلیف ہو سکتا ہے کہ ملاقاتوں میں تھوڑی سی نرمی جو ہے وہ پیدا کر دی جائے, کہ ملاقاتیں جو ہیں ان کی بہنوں سے کروائی جائیں. لیکن ایک جو چیز بہت زیادہ شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ ویسے عام لوگوں سے ملاقاتیں ہوں جیسے سلمان صفدر سے ہو یا کسی اور سے, تو باہر اتنا شور و غل نہیں ہوتا. لیکن جب عمران خان کی بہن یا لیما خانم وغیرہ ملتے ہیں تو اس کے بعد جو ریاست مخالف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, باقاعدہ ایک مہم چلائی جاتی ہے, تو وہ چھوڑ دیں. کل عمران خان کے لیے اس سے ملاقات کے لیے, ڈاکٹر سے ملاقات کے لیے 2.5 گھنٹے ایک ٹیم وہاں پر انتظار کرتی رہی. کہاں تھی علیمہ خان؟ نہیں, وہ شاید میں شامل ہی نہیں نا ہوئے, جبکہ ان کو ہونا چاہیے تھا. کہاں تھی؟ ان کی طرف سے کوئی شامل. تو میں یہ آپ, جبکہ عمران خان نے اس ٹیم پر اعتماد کا اظہار کیا, ان کا باقاعدہ شکریہ انہوں نے ادا کیا. وہ تو اس نے تو کیا نا. اس بیچارے کا اب قصور زیادہ نہیں ہے, پہلے تھا, اب باہر والوں کا قصور زیادہ ہے. اس کے نام پر سیاست کر رہے ہیں. ڈیل کے نتیجے میں حکومت کو نقصان ہوگا کہ حکومت ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہی ہے, ایک چور کو رہا کر رہی ہے. عمران خان کو نقصان ہوگا, اس کی سیاست ختم ہو جائے گی. اور پھر باہر جو وہ کہہ رہے ہیں نا ریوڑ کو کتے لے کر چل رہے ہیں, ان کتوں کو بھی نقصان ہوگا, کیونکہ وہ مطلب کہنا تو نہیں چاہیے, میں ایک محاورتاً کہہ رہا ہوں, میں کسی انسان کو نہیں کہہ رہا کتا, اللہ معاف کرے, لیکن میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی نقصان ہوگا. بیسیکلی انہوں نے وہی عمل کیا ہوا ہے نا کہ جس طرح ریوڑ کو آگے پیچھے سیکورٹی کے لیے ہوتے ہیں, تو ان کو بھلا کیا نقصان ہوگا. ان کی جو ٹیمپرری سیاست ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. صحیح, فی الوقت سیاست جو کر رہے ہیں اور چند لوگوں کا نام بھی بنا ہے, سامنے بھی آئے ہیں, ان کی بھی سیاست ختم ہو جائے گی. اب جب وہ ملاقات کے لیے بلاتے ہیں, یہ جاتے نہیں ہیں. جب وہ ملاقات کے لیے نہیں بلاتے, یہ وہاں پر دھرنا دیتے ہیں. سمجھ سے باہر ہے, کر کیا رہے ہیں. ابھی تو میرے خیال میں یہ جو ایک لیڈر کا فین کلب تھا, وہ لیڈر اس وقت جیل میں ہے, اور جو اس کے فالوورز ہیں وہ بے سمت کبھی ادھر ٹکرے مارے ہیں, کبھی ادھر ٹکرے مارے ہیں, اور ان کو سمت جو ہے وہ نہیں مل رہی. جو سیاسی جماعتیں جن کے نظریے ہوتے ہیں ان کے ووٹر سپورٹر کو بھی سب پتہ ہوتا ہے. اب یہ لیڈر کا ایک فین کلب تھا اور لیڈر اس وقت جیل میں ہے, تو یہ سارے تتر بتر بس یہی اس چیز کا کنکلوژن ہے. لیکن جو آنکھ والا بھی سارا معاملہ ہے, وہ اس کے جو مزید حقیقتیں ہیں وہ بھی اگلے چند روز میں کھل کر منظر عام پر آ جائیں گی. عوام کو اتنی بات بتاؤں گا, عمران خان کی صحت کا خیال آپ کی صحت سے زیادہ رکھا جا رہا ہے. یہ تو حقیقت ہے. مشقتی ان کو ملا ہوا ہے, سائیکلنگ مشین ان کو ملی ہوئی ہے ایکسرسائز کے لیے, کھانا ان کو پراپر ملتا ہے, مرغے, دیسی مرغے ہیں ایٹسیٹرا. مجھے یہاں پر لاسٹ میں بات کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں میں. مریم نواز کی عوام کی طرف جو فلاح بہبود کا ایک معاشرہ وہ بنا رہی ہیں, جس میں انہوں نے آٹزم کے ہاسپٹل کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا, پھر وہ بچوں کو ملی. وہ آپ تصاویر جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں, ابھی ہم چلا بھی دیں گے ساتھ ساتھ, کہ وہ ایک بچے کو گلے لگا رہی ہیں. بچہ پنجابی میں کہہ رہا ہے اورے آ, اور وہ دونوں ثانیہ شیخوی تھیں شاید, تو وہ دونوں جس طرح محبت کا اظہار کر رہی ہیں. اور ان کی فیملی میں دیکھیں نا, آپ کو درد تب ہوتا ہے جب آپ نے غربت صحیح ہو نا, تو آپ ایک عروج پر جائیں تو آپ کو غریب کا احساس ہوتا ہے. آپ نے سائیکل پہ سفر کیا ہو, آپ چاہے مرسیڈیز میں ہو, لیکن آپ کو سائیکل والے کی تکلیف ہوتی ہے. مریم نواز نے اپنے فیملی کے اندر ایک ایسا بچہ دیکھا ہے, انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا پچھلے دنوں اپنی بہن کے بیٹے کا, اور انہوں نے پھر اس کے بعد
جو ایک انقلاب اور ریولوشن جن بچوں کو معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا معاشرہ بھی ایکسیپٹ کرے گا. پھر انہوں نے جس طرح ٹریفک پولیس کی وردی تبدیل کی ہے اور وہ بالکل ایسے لگ رہا تھا یو کے پولیس ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ اگر تمہیں ایس ایچ او کوئی یا سب انسپیکٹر یا کوئی تھانے دار او اے بولے گا تو اس کی ایسی کی تیسی صاحب یا سر کہہ کے پکارا جائے. ان تمام تر سہولیات, اس تمام تر پروٹوکول کے باوجود میں یہ کہنے پر مجبور ہوا ہوں کہ بھائی عمران خان دا پروٹوکول ہلے بھی تھوڑے نال زیادہ ہے, اس تو باوجود بھی تسی دے نام تے سیاست کر دیو کہ ہائے مر گیا. میں لکھ کے دیتا ہوں تمہیں جتنا بسنت میں پروٹوکول ملا ہے یا تمہیں جو فیسلٹیز دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو تمہارے لیے خوبصورت ماحول لاہور کو سجایا جاتا ہے, تو لاہوریوں تمہاری زندگی سے ابھی بھی اس بندے کی زندگی 100 گنا بہتر ہے, لیکن تم پھر بھی کہتے ہو شکایتیں لگاتے ہو, تو شرم کرو. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ وکاس فار بینگ ود می ان ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.